گلے میں چند رگیں ہیں جن کے کاٹنے کو ذبح کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہے ذبح اور ایک ہے ذبح یعنی زال کی زبر کے ساتھ، اور ایک ہے ذبیحہ۔ ذبیحہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کو ذبح کیا جا رہا ہو، اور ذبح اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ پر جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ اور ذبح یعنی دال کی کسرہ کے ساتھ یعنی زیر کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو ذبح کا مطلب ہے چھری چلانے والے عمل کو کہتے ہیں، یعنی کہ جانور کا گلا جو کاٹ رہا ہو، اس کاٹنے والے عمل کو کہتے ہیں ذبح۔ بعض جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں اور بعض نہیں۔ جو شرعاً ذبح نہیں کیے جا سکتے وہ دو قسم کے جانور ہیں، ایک ہے مچھلی اور ایک ہے ٹڈی۔ ان کا کھانا بالاتفاق جائز اور حلال ہے۔ اب آگے ذبح کی دو قسمیں ہیں، اختیار اور اضطراری۔ اختیار کے آگے دو قسمیں ہیں، زکوٰۃ اختیار کے آگے دو قسمیں ہیں، ایک قسم ہے ذبح اور ایک ہے نحر۔ اور زکوٰۃ اضطراری یہ ہے کہ جانور کے بدن کے کسی حصہ میں نیزہ گھونپ کر خون نکال دیا جائے، اس سے مخصوص صورتوں میں جانور حلال ہو جاتا ہے، جو کہ تمام صورتیں ہم آگے آنے والی ویڈیوز میں ہم بیان کریں گے۔ حلق کے آخری حصہ میں نیزہ وغیرہ گھونپ کر رگیں کاٹ دینے کو نہر کہتے ہیں، یعنی جو سینے کے بالکل حلق کا بالکل نچلا حصہ ہے، یہاں پر نیزہ گھونپ کر اور اس کو یوں مارا جاتا ہے اور اس سے رگیں کاٹ دی جاتی ہیں، اس کو نہر کہتے ہیں۔ اور اونٹ کو نہر کرنا، گائے اور بکری، بھینس، دمبا اور بھیڑ وغیرہ کو ذبح کرنا، یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ ہے۔ اور اگر اس کا عکس کیا جائے یعنی اونٹ کو ذبح کر دیا جائے، گائے اور بکری وغیرہ یعنی ان کے ساتھ کے جو جانور حلال ہیں ان کو اگر نہر کیا جائے تو ایسی صورت میں جانور حلال تو ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے کہ سنت مطہرہ کے خلاف ہے، یعنی کہ جانور بالاتفاق ذبح ہونے کے بعد یا نہر کرنے کے بعد وہ حلال تو ہو جائے گا، لیکن یہ عملاً مکروہ ہوگا۔ جانور کے کھانے میں بالاتفاق کوئی کراہت نہیں ہوگی، اس کے نہر کرنے کے عمل میں یا اس کے ذبح کرنے کے عمل میں یہ کراہت لازم آئے گی، چونکہ یہ سنت مطہرہ کے خلاف ہے۔ اس گفتگو کا حوالہ جو ہے وہ فتاوی عالمگیری کے ساتھ اور فتاوی در مختار کے ساتھ ہم نے یہ بات پیش کی ہے۔ اور عوام میں یہ جو مشہور ہے کہ اونٹ کو 3 جگہوں پر ذبح کیا جائے، یعنی یہ جو حلق ہے، یہ گلا ہے، اس کی 3 جگہیں ہیں۔ ایک ہے اسفل یعنی سب سے نچلا حصہ، اور ایک ہے اوسط یعنی درمیان والا حصہ، اور ایک ہے اعلیٰ یعنی سب سے اوپر والا حصہ۔ اب اونٹ کو عوام میں جو مشہور ہے وہ یوں کیا کرتے ہیں کہ ایک ٹک اس کو بالکل نچلے حصے میں لگاتے ہیں، دوسری مرتبہ پھر درمیان میں اس کو ذبح کرتے ہیں، تیسری مرتبہ اوپر والے حصے کے ساتھ اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بالکل غلط ہے، ایسا کرنا مکروہ ہے، کیونکہ بغیر کسی فائدہ کے اس کو تکلیف دینی ہے۔ یہ حوالہ بھی فتاوی عالمگیری اور در مختار میں موجود ہے۔ اور جو رگیں ذبح کرنے میں کاٹی جاتی ہیں وہ 4 ہیں، ان کے نام آپ توجہ سے سماعت فرما لیں اور ان کو یاد کر لیں۔ ایک ہے حلقوم اور ایک ہے مری۔ بعض علماء لفظ مری بول دیتے ہیں، لیکن میں نے جو لغت کے حساب سے میں نے جو پڑھا ہے اس میں دوسری رگ کا نام ہے مری۔ اور 2 رگیں ان دونوں کے اغل بغل یعنی کہ گلے کے ارد گرد 2 رگیں جو ہے نا، ان کو ودجین کہتے ہیں۔ حلقوم جو رگ ہے یہ وہ رگ ہے جس میں سانس آتا جاتا ہے،
اور مری رگ جو ہے اس میں پانی اور گھاس وغیرہ یعنی کہ جو جانور کھاتا اور پیتا ہے اس میں سے وہ آتا ہے اترتا ہے اس کے پیٹ میں، اس کے جسم میں۔ جو ودجین ہیں یعنی گلے کے ارد اور گرد ہیں، ان دونوں میں خون جاری رہتا ہے، یعنی ان میں خون ہوتا ہے۔ پورا حلقوم ذبح کی جگہ ہے، یعنی اس کے اعلیٰ، اوسط اور اسفل، جس کی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ جس جگہ میں ذبح کیا جائے جانور حلال ہو جائے گا۔ عموماً قصائی یوں کرتے ہیں کہ گردن کے سب سے اوپر والا جو حصہ ہے جو کانوں کے بالکل قریب ہے یہاں پر کاٹتے ہیں، کیونکہ چمڑے کے نرخ کو دیکھا جاتا ہے وہ چمڑے کے زیادہ ہونے کی تگ و دو میں رہتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ قربانی کے وقت جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے معذرت کے ساتھ۔ ذبح کی 4 رگوں میں سے 3 کا کٹ جانا کافی ہے، یعنی ایک جو حلقوم ہے جو سب سے بالکل منکے کے اندر جو ہوتی ہے اس کو حلقوم کہتے ہیں، اس سے علاوہ یعنی مری کٹ جائے، اور ودجین جو اغل بغل ہیں 2 رگیں ہیں جن میں خون جاری رہتا ہے، جانور زندہ رہتا ہے خون کے ساتھ، ان 3 رگوں کو اگر کاٹ دیا جائے تو ایسی صورت میں بھی جانور بالاتفاق حلال ہو جائے گا، کہ اکثر کے لیے وہی حکم ہے جو کل کے لیے ہے، للاکثر حکم الکل، یعنی اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے۔ اور اگر چاروں میں سے ہر ایک کا اکثر حصہ کٹ جائے جب بھی حلال ہو جائے گا، اور اگر آدھی آدھی رگ کاٹ دی گئی اور آدھی آدھی رگ ابھی کاٹنی باقی ہے تو ایسی صورت میں جانور حلال نہیں ہوگا، اس کو نہیں کھایا جائے گا۔ جانور کس صورت میں ذبح ہو تو اس کو کھایا جا سکتا ہے، چاروں رگوں کا زیادہ حصہ اگر کٹا ہوا ہو، تھوڑا تھوڑا سا باقی ہو، تو ایسی صورت میں جانور حلال ہو جائے گا، چونکہ للاکثر حکم الکل، کہ اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آدھی رگیں کاٹ دی گئی ہیں اور وہی آدھی رگیں ان کا کٹنا ابھی باقی ہے تو ایسی صورت میں وہ جانور حلال نہیں ہوگا، اس کا ذبیحہ جو ہے نا وہ کھایا نہیں جائے گا۔ اور اسی طرح ذبح کرنے سے جانور حلال ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا عاقل اور مسلمان ہو، مجنون ہو یا اتنا بچہ ہو جو بے عقل ہو، ان کا ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر چھوٹا بچہ ذبح کو سمجھتا ہو اور ذبح کرنے پر طاقت رکھتا ہو تو اس کا ذبیحہ حلال ہے، یعنی اس کو کھایا جائے گا، چونکہ ہے تو وہ چھوٹا بچہ لیکن وہ ذبح کرنے کا علم بھی جانتا ہے اور ذبح کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، تو اس کا ذبیحہ کھایا جائے گا۔ اور ذبح کرنے والا مسلم ہو یعنی مومن ہو یعنی ایمان والا ہو، یا کتابی ہو، کتابی یعنی اہل کتاب میں سے ہو جو تورات، زبور اور انجیل پر ایمان رکھتا ہو۔ اور مشرک اور مرتد کا ذبیحہ کھانا مردار اور حرام ہے۔ اور اسی طرح کتابی اگر غیر کتابی ہو جائے تو اس کا ذبیحہ حرام ہے، اور غیر کتابی اگر کتابی ہو جائے تو اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ اور اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مسلمان اگر اہل کتاب ہو جائے تو اس کا ذبیحہ حرام ہے، چونکہ یہ اب مرتد ہے کہ مرتد کا ذبیحہ نہیں کھایا جا سکتا، چونکہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعظم اور اعلیٰ نعمت عظمیٰ ہے، اور اعلیٰ نعمت کو چھوڑ کر جب ادنیٰ شریعت کے پاس جائے گا تو یہ مرتد ہوگا، یہ اہل کتاب میں سے مومن شمار نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر میں یہ بھی ساتھ وضاحت کرتے چلا جاؤں، اگر ذبح کرنے والا اہل کتاب ہو اور معلوم یہ ہو کہ اس نے اللہ عز و جل کا نام لے کر ذبح کیا تو اس کا ذبیحہ کھایا جائے گا، اور اگر ذبح کے وقت اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کا نام لیا، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اہل کتاب ہیں، عیسائی ہیں، ان کو خدا کے نام سے پکارا جاتا ہے، یعنی ان کو خدا کہتے ہیں،
تو ان کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذبح کے وقت وہ نام لیں گے۔ اور مسلمان کے علم میں اگر یہ بات ہو کہ اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کا نام لیا ہے تو ایسی صورت میں جانور نہیں کھایا جائے گا، چونکہ یہ جانور اب حرام ہوا۔ اور اگر مسلمان کے سامنے اس نے ذبح نہیں کیا اور معلوم نہیں کہ کیا پڑھ کر ذبح کیا ہے، یعنی اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے یا حضرت مسیح علیہ السلام کا نام لے کر ذبح کیا ہے، تو جب بھی حلال ہے اللہ عز و جل کے نام کے ساتھ ذبح کرنے کے وقت اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ذکر کرے، جانور حلال ہو جائے گا۔ یہ آنے والی ویڈیوز میں ہم ان کی تمام کی وضاحت کریں گے۔ اب یہاں پر یہ بات میں واضح کرتا چلوں کہ جب اہل کتاب میں سے کتابی نے جب جانور کو ہماری آنکھوں کے سامنے ذبح نہ کیا ہو اور اس نے یہ کہا ہو کہ میں نے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے، تو اس پر حسن ظن رکھا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر ماں اہل کتاب ہو اور باپ مسلم ہو یا باپ اہل کتاب ہو اور ماں مسلم ہو، تو ان میں سے جو مسلم ہے اور ان کی اولاد میں سے اگر کوئی جانور ذبح کر جائے تو ایسی صورت میں جو مسلم ہو اس کو ترجیح دی جائے گی، یعنی اس اولاد کو مسلمان کی اولاد تصور کیا